میں ہوں بابو جوید انور اور آج میرا موضوع ہے بیماری سے شفا پانا اور شکر گزاری کرنا۔ میں آپ کی اور اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 17واں باب، اس کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم کو جاتا تھا تو سامریا اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمی اسے ملے۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ، اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے جب ایک نے دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ خداوند یسوع نے خطاب کر کے کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اس سے کہا کہ اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 10 کوڑیوں والا معجزہ ہے، یہ میں نے اس لیے اس کی تلاوت کی ہے تاکہ ہمیں بیماریوں کا پتہ چلے، اور پھر بیماریوں کے بعد جب ہم صحت مند ہوتے ہیں، شفا پاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ تلاوت ہماری بہترین قسم کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ضرور اس کو پڑھیں۔ انسان کی زندگی میں ہر بیماری جو آتی ہے، یاد رکھیں، وہ اس کی زندگی کو کم کرتی ہے، اور دوسری بات کہ اس کے ایمان کو بھی بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ ہر آنے والی بیماری جو کسی بھی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے، میری زندگی میں آ سکتی ہے، آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، چھوٹے یا کسی بڑے یا جوان کی زندگی میں آ سکتی ہے، یہ انسان کی زندگی کے دن جو ہے وہ کم کرتی ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ آج ہم نے سنی ہے کہ 10 لوگ جو ہیں وہ اپنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ کوڑ کی بیماری جو ہے، یہ بائبل مقدس میں اس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اور خداوند مسیح کے زمانے سے بھی پہلے یہ بیماری جو تھی وہ لوگوں کو بہت زیادہ تھی، اور جب بھی کسی کو یہ بیماری، کوڑ کی بیماری ہو جاتی تھی تو گھر والے، گلی محلے والے، خاندان والے جتنے بھی تھے، وہ اس بندے یا بندی کو جس کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی تھی وہ اپنے گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا کہ کچھ ایسی مخصوص جگہ تھی جہاں پر کوڑ کے مریضوں کو رکھا جاتا تھا، اور یاد رکھیں کہ جو لوگ چل پھر سکتے تھے اور ان کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، ان کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جاتی تھی تاکہ جس طرف وہ جائیں تو لوگ ان کی گھنٹی کی آواز کو سن کر دور دور تک دوڑ جاتے تھے، تاکہ کوڑ کی بیماری جو ہے اس کے ذریعے کسی دوسرے کو نہ لگ جائے۔ اس لیے لوگ اس بیماری سے بڑے محتاط تھے، لوگ اس بیماری سے بڑے بچتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جس بندے کو کوڑ کی بیماری نہیں ہے وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ بندہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ کوڑ کی بیماری جو ہے، اس میں ہوتا کیا تھا؟ آج کل بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، خداوند مسیح کے زمانے میں بھی بہت ساری بیماریوں کا ذکر ہے، خداوند مسیح کے زمانے سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کا پڑھنے کا یا ان کو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک بیماری جو ہے وہ انسان کو لگ جاتی ہے۔ اور یہ بیماری کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جب انسان پر یہ بیماری اثر انداز ہوتی تو
تو اس کا جسم جو ہوتا تھا وہ سوکھ جاتا تھا، اور اس کے جسم سوکھنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں نکل آتی تھی، اور اس کے وجود پر، اس کے بدن پر، اس کے جسم پر جو ہوتا تھا وہ پھوڑے بن جاتے تھے، پھنسیاں بن جاتی تھیں، اور پھر پھنسیوں کے بعد یا جو بڑے بڑے جسم پر پھوڑے بنتے تھے، نکلتے تھے، ان میں سے بدبودار پس بہتی تھی، اور وہ پس جو ہے وہ اتنی زیادہ بدبودار ہوتی تھی کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی رشتہ دار، والدین یا بہن بھائی، کوئی بھی اس کے پاس ہی نہیں جاتا تھا، اور ان کو بالکل معاشرے سے، خاندان سے، گلی محلے سے، اپنے شہر سے کٹ آف کیا جاتا تھا، علیحدہ رکھا جاتا تھا، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس بیماری سے بچیں۔ آج ہم نے سنا کہ 10 بندے جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اور معاشرے سے دور ہیں، علیحدہ ان کو رکھا گیا ہے، اور میرے اور آپ کے مسیحا کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، خداوند مسیح وہاں سے گزرتے ہیں، اور یہ بندے جو کہ اپنی بیماری میں مبتلا ہیں، یہ کوڑی جن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، یہ کوڑی جن کے پاس کوئی جانے والا نہیں ہے، یہ دور سے جب زندگی کے مالک یعنی خداوند یسوع المسیح کو دیکھتے ہیں تو دور سے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع ناصری ہم پر رحم کر۔ دیکھیں، میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی، میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی، میرے اور آپ کے مسیحا کی خوبی دیکھیں کہ لوگ جن سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں نے جن کوڑیوں کو باہر نکالا ہے، میرا اور آپ کا یسوع ان کے پاس چلا گیا ہے، ان کے قریب چلا گیا ہے، ان کو شفا دینے کے لیے ان کے پاس چلا گیا ہے، اور خداوند مسیح ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی ایک ہی بات ہے، بات کیا ہے کہ ہم پر رحم کر، تاکہ ہم اپنی بیماری سے، اپنی پریشانی سے، اپنی مشکل سے، اپنے اس دکھ درد سے ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم اچھے ہو جائیں۔ عزیزو، یاد رکھیں، بیماری کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ تندرستی جو ہے وہ ہزاروں نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب بندہ بے بس ہو جائے، لاغر ہو جائے، جب اس کی کوئی پاس نہ جائے، جب اس کو کوئی روٹی پانی نہ پوچھے، جب کوئی اس کی زندگی میں اس کے قریب نہ جائے، تو پھر وہ تنہا یعنی اکیلا محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس بیماری کی وجہ سے میں نے بچنا ہے یا میں نے اور زیادہ اس بیماری میں گر جانا ہے۔ لیکن زندگی کا مالک خداوند یسوع المسیح ان کو بہترین ایک ہی بات میں بیماری کا علاج بتاتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ کہ جاؤ، کاہنوں کو دکھاؤ، چرچ میں جاؤ، عبادت کے لیے خدا کے گھر میں جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بات ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی بیماری سے ابھی رستے میں ہی ہے اور شفا پالی ہے، ٹھیک ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے ایمان کے مطابق اور یسوع مسیح کے فرمان کے مطابق ان کو اچھی صحت ملی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے بیماری سے شفا پانا اور شکر گزاری کرنا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان 10 میں سے صرف ایک کوڑی جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو تھینک یو کہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی بیماری سے جب اس نے شفا پائی ہے تو اس نے کہا کہ اے خداوند یسوع ناصری، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے جو بیماری تھی، جو پریشانی تھی، جو میری مشکل تھی، وہ میرے مشکل کشا نے، میرے یسوع نے، میرے مسیحا نے دور کر دی ہے۔ اور باقی 9 جو ہیں وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ شکر گزاری کوئی پیسوں کے لیے یہاں پر ذکر نہیں ہے، کوئی ہدیہ نذرانے کا ذکر نہیں ہے، صرف یسوع مسیح کے پاس دوبارہ مڑ کر جانا ہے اور صرف یہی کہنا ہے کہ اے خداوند یسوع مسیح تیرا شکریہ۔ لیکن 9 لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اس کام کو بھول جاتے ہیں، اس شفا کو بھول جاتے ہیں، شفا کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہو گئے ہیں، اب ہمیں شکریہ یا شکر گزاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسیح خداوند میں میرے ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ بیماری
पाकिस्तान में भी, कराची में जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, पूरी दुनिया में ये चौथे नंबर पे बहुत बड़ा शहर है, इसकी बड़ी आबादी है, और वहाँ पर भी सिस्टर रूथ फाउ ने कोढ़ की बीमारी के खात्मे के लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी और बीमारों को अच्छा किया, उनको शिफा दी, और इसी वजह से जाना जाता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में और खुसूसन कराची में अभी कोढ़ की कोई बीमारी का जिक्र जो है वो नहीं है, और ये इंसान की कोशिश करने से है। फिर हम देखते हैं, ये एक कहावत है, कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर कोहे कलवरी के पहाड़ पर अपनी जान कुर्बान की, और जब यीशु मसीह के खून से एक कतरा यानी पहला कतरा सलीब पर बहाया गया, तो उस वक़्त कहते हैं कि उस कतरे के बहाए जाने से पूरी दुनिया के जितने भी कोढ़ी थे, जितने भी बीमार थे, उन्होंने शिफा पाई। ये यीशु के खून की बरकत देखें, यीशु के खून की शिफा देखें, यीशु के खून की ताकत देखें, यीशु के खून की ये जुर्रत देखें कि किस कदर जब यीशु मसीह का खून सलीब पर बहाया गया, सारे बीमार ठीक हो गए, सारे लोगों को निजात मिली, सारे लोगों को बरकत मिली। ये यीशु के लहू की बरकत है। और फिर आप देखें कि हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से यूं तो बहुत सारे अंबिया कराम का जिक्र, उनकी ज़िंदगी को बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं आपके सामने हज़रत अयूब साबर का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसकी ज़िंदगी में बड़ा माल खजाना, दौलत, मवेशी, बीवियां, बच्चे, बड़ा कुछ आया, लेकिन उसने अपने खुदा को फिर भी मुबारक कहा। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में दुख आए, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, तो उसने कहा मेरा खुदा मुबारक खुदा है। कितना अजीम हज़रत अयूब साबर है कि उसने कहा कि मेरा खुदा जो है ये मुबारक खुदा है, मेरा खुदा जो है ये अजीम खुदा है, मेरा खुदा जो है ये ताकत वाला खुदा है। इसलिए वो कहता है कि मेरा खुदा मेरी ज़िंदगी में हर पल, हर लम्हा मेरा खुदा मुबारक है। फिर हम देखते हैं हज़रत दाऊद नबी के बहुत सारे ज़बूर ऐसे हैं जो गाए जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं, जिनमें बताया जाता है कि जब भी इंसान बीमार होता है, खुदा से दुआ करता है, तो खुदा उसे शिफा देता है, खुदा उसको बरकत देता है। खुदा जिस तरह ज़बूर 69 में हम पढ़ते हैं कि रब सचमुच उसदी सुनदा है, दवा जो उस तो मांगदा है। जब आप सच्चे दिल के साथ, ईमान के साथ दुआ करते हैं, तो खुदा दुआ को सुनता है, खुदा बरकत देता है। फिर मैं आपके सामने रसूलों के अमाल का एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। जब मुक़द्दस पतरस हैकल की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में बीमार हैं, परेशान हैं, लोग पड़े हुए हैं और वो भीख मांग रहे हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि कोई उनको पैसे दे, कोई उनको उनकी मदद करे, उनकी रहनुमाई करे। लेकिन मुक़द्दस पतरस रसूल फरमाते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि यीशु के नाम से खड़ा हो जा। ये देखें, जब इंसान बीमारी से शिफा पाता है तो बरकत मिलती है। पुराने वक्तों में भी और आज के दौर में भी बहुत सारी बीमारियां हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो मौजूदा दौर में पिछले साल जो बीमारी शुरू हुई, कोरोना वायरस की बीमारी, कि किस हद तक लोग जो है वो इस दुनिया से लुकमा अजल बन गए। बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी से शिफा पाई, बहुत सारे लोग अभी भी इस बीमारी के खौफ में हैं। तो जब हम इन बीमारियों से शिफा पाते हैं तो हमें हमेशा शुक्रगुजारी करनी चाहिए और खुदा के नाम को मुबारक कहना चाहिए। फिर आज के दौर में हम देखते हैं, आज के दौर में हसद जैसी बीमारी है, आज के दौर में नफरत देखें बहुत बड़ी बीमारी है, आज के दौर में लालच बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसानों, ख़ानदानों की ज़िंदगियों में है। फिर हम देखते हैं कि ना इत्तफाकी, दुआ, इबादत ना करना, ये भी आज के दौर में एक ऐसी बीमारी है जो हमें खुदा से दूर लेके जाती है। जब आप ठीक होते हैं, सही सलामत होते हैं, आप खुदा के करीब आते हैं। लोग, मुआशरा, घर वाले, दूसरे तीसरे लोग जो मर्जी कहें, लेकिन आप जब दुआ करते हैं आप खुदा के करीब आते हैं। इसी वास्ते तो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस में बयान किया गया है कि मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते
کھولا جائے گا۔ مسیح خداوند میں میرے ناظرین، میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا اولین مقصد جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں اور ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر شکر گزاری کریں، آپ اپنی سانسوں کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک پل کے لیے جو خدا نے آپ کو بے شمار نعمتوں اور برکتوں کی صورت میں دیا ہے، آپ ضرور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ہماری زندگی میں شکر گزاری کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی لازمی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو یاد رکھیں، ان برکتوں کو یاد رکھیں، اپنے عزیزوں کو، والدین کو یاد رکھیں اور ان کے لیے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں۔ جب آپ خدا کے لیے چھوٹی سی شکر گزاری کرتی ہیں، الفاظ کے ساتھ، کاموں کے ساتھ، یا چرچ میں آ کر، یا پہاڑی پر، یا جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، تو اس کے عوض میں خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جس طرح زبور 136 میں بیان ہے کہ وڈے وڈے کام جو کردہ شکر کرو تسی اسے دا، کہ خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، عجائبات دکھاتا ہے، کرشمے دکھاتا ہے، تاکہ ہم خدا سے برکت پائیں، ہم خدا سے زندگی پائیں۔ یسوع مسیح کے پاس جو بھی بندہ، جو بھی بندی، جو بھی بچہ، جو بھی بڑا آیا، خداوند مسیح نے صرف اس کو یہی کہا کہ جا سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ کوڑیوں کو بھی یہی کہا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آج اگر ہم بھی اپنی بیماریوں سے شفا پا کر، یا اگر ہم یسوع سے اپنی بیماری سے شفا پانے کی دعا کرتے ہیں، تو آج خداوند مسیح مجھے اور آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ جا سلامت چلی جا، سلامت چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، تیرے ایمان نے تجھے زندگی دے دی ہے۔ میں آپ سبوں کو آخر میں اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بیماری، لاچاری، کمزوری، پریشانی، دکھ، درد، مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، حصہ رہیں گی جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے یسوع کو پکارنا ہے، یسوع کے پاس آنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی دعا کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ہدیے نذرانے کے ساتھ، ہم نے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے نہایتی ناظرین، میں آپ سبوں کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج کے پیغام کے ذریعے جو بیماری سے شفا پانا اور شکر گزاری کرنا ہے، ہم بھی جب ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، ضرور خداوند کا شکر ادا کریں، تاکہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اولین ترجیح شکر گزاری کو دیں، کیونکہ یاد رکھیں آخری بات کہ خدا کی سب سے پسندیدہ عبادت جو ہے، دعا جو ہے، وہ شکر گزاری کی دعا ہے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ جب آپ ضرور اپنی زندگی میں ٹھیک ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، مالا مال ہو جائیں خدا کی رحمتوں سے، تو آپ ضرور اپنے رب کی، اپنے خدا کی، اپنے مسیح کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کر کے خداوند سے ڈھیروں، لاکھوں اور لاتعداد نعمتیں اور برکتیں پائیں، تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں اپنا بہت بڑا جلال ظاہر کرے۔ خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔